جو باہر بہت شریف ہے, بہت اللہ والا ہے, جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا, وہ گھر میں آ کر بیویوں کی توڑائی کر دیتا ہے. اے اللہ کے نبی, امی عائشہ, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے؟ قالت کان الین الناس, نبی روئے زمین کے سب سے نرم انسانوں میں سے ایک انسان تھے, سب سے نرم. اور لم یکن فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجزو بالسیئۃ مثلها. اللہ کے نبی بے ہدا بکنے والے نہیں تھے, بادارم چلانے والے نہیں تھے, برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے. ولکن یعفو ویصفح, نبی معاف کر دیا کرتے تھے, درگزر کر دیا کرتے تھے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان زوجی صفوان بن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت ولا یصلی صلاة الفجر الا بعد طلوع الشمس. حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی, جو یہ صفوان ابن معطل آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یضربنی اذا صلیت, مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں, وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ, اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں. وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ, اور فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی آپ نے پوری امت کو
یہ حکم دیا ہے اور بقیہ نمازوں کے سلسلے میں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو۔ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر صفوان ابن معطل جو ہیں نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے، آخر وقت میں بھی نہیں پڑھتے فجر کی نماز۔ وَلَا يُصَلِّ صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث آپ نے سن لی، اب بارہا سنی ہوگی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ صفوان ابن معطل، صحابہ کے دماغ میں چل رہا ہے صفوان ابن معطل فجر کی نماز میں اس لیے غائب رہتے ہیں، یہ تو فجر کی نماز ٹائم سے پڑھتے ہی نہیں۔ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت، اللہ کے نبی نے حضرت صفوان ابن معطل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تمہارے گھر کی بیوی ہے، یہ رپورٹ کرنے والی تمہارے گھر کے اندر کی چیزیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس بات کی ہمیں خبر نہیں تھی، صحابہ کو خبر نہیں تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اب تمہاری بیوی تمہارے سلسلے میں تین شکایتیں لے کر آئی ہے کہ تم وہ نماز پڑھتی ہے، تم نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہ روزہ رکھتی ہے، تم روزہ توڑوا دیتے ہو، اور فجر کی نماز کا وقت جب نکل جاتا ہے تب تم فجر کی نماز اٹھ کر پڑھتے ہو۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی اما قولها یضربنی اذا صلیت، جہاں تک میری بیوی کا یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ میرے شوہر مجھے مارتے ہیں جب میں پڑھتی ہوں، فانها تقرأ بسورتین، اے اللہ کے نبی یہ میری بیوی ہے، اس کی عادت یہ ہے گھر میں بچے ہیں، پریوار ہے، کھانا پینے کا معاملات ہے اور دوسرے امور گھر کے، لیکن میری بیوی بڑی عبادت گزار ہے، بڑی اطاعت شیار ہے، بڑی اللہ والی ہے، بڑی دیندار ہے، جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو کتنا پڑھاتے ہیں؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، اور کوئی سورہ پڑھا دیتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں والضحیٰ پڑھو، واللیل اذا سجا پڑھو، آپ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر پڑھو، آپ کہتے ہیں قل اللہ احد پڑھو۔ اے اللہ کے نبی میری بیوی جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے فإنها تقرأ بسورتین، تو یہ دو سورتیں پڑھتی ہے، اور حدیث کا سیاق بتا رہا ہے کہ صفوان ابن معطل کی بیوی کوئی چھوٹی سورہ نہیں پڑھ رہی تھی، انا اعطیناک الکوثر آپ قل اللہ احد سے کام نہیں چلا رہی تھی اللہ کے نبی، اس نے سورہ بقرہ ناد دی، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ اے اللہ کے نبی کبھی سورہ رحمان ناد دی، کبھی سورہ مریم ناد دی، اور ایک نہیں دو صورتیں۔ اے اللہ کے نبی میں نے کہا وقت نہیں تو میں نے اسے منع کیا، نہیں مانتی ہے تو میں اسے مارتا ہوں جب یہ میری بات نہیں مانتی۔ اور جہاں تک اے اللہ کے نبی اس کا یہ کہنا یفطرنی اذا صمت، میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں جب یہ روزہ رکھتی ہے، تو اے اللہ کے نبی وانا رجل شاء فانها تنطلق وتصوم، اے اللہ کے نبی میری بیوی کی عادت ہے جب روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو پے در پے لگاتار روزہ رکھتی ہے، میں دوپہر کو آتا ہوں سوچتا ہوں اپنی بیوی سے قریب ہو جاؤں، کہتی میں روزے سے ہوں، ایک دن بعد دوسرے دن آتا ہوں، کیا مجھے اس سے ضرورت ہوتی ہے، میں نوجوان آدمی ہوں، میں روزے سے ہوں، تو اے اللہ کے نبی فإنها تنطلق وتصوم، یہ پے در پے لگاتار روزے رکھتی ہے تو میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، کیوں؟ وأنا رجل شاب لا أصبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نوجوان آدمی ہوں، میں جوان ہوں، ابھی میری شادی ہوئی ہے، ابھی میرے کھیلنے کودنے کے دن ہے، یہ ہمیشہ روزہ رکھے گی تو اے اللہ کے نبی میں کھیلوں گا کب؟ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ لَا أَصْبِرُ وَأَمَّا قَوْلُهَا، اے اللہ کے نبی جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ انی لا اصلی الا بعد طلوع الفجر، میں فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہوں، فإن اہل بیت قد عرف لنا ذاق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم ایسے خاندان والے ہیں، ہم ایسے قبیلے والے ہیں، ہم ایسے گھرانے والے ہیں، قد عرف لنا ذاق، ہماری پرابلم کے بارے میں مسلمانوں کو پتا ہے، اسلام سے پہلے سے ہمارے اندر یہ پرابلم ہے، جینیٹک بیماری ہے ہماری، نحن نقاد نستيقظ الا بعد طلوع الشمس، ہم اگر سو گئے اللہ کے نبی تو تب تک اٹھ نہیں سکتے جب تک کہ سورج روشن نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
तमाम औरतों को मुखातब कर कहा, लौ कानत सूरतन वाहिदा लकफतिन नार, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई एक सूरा भी पढ़ ले सबके लिए काफी हो जाएगी। अल्लाह के नबी रोजे के सिलसिले में कहा, ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। अबू सईद कहते हैं जिंदगी में पहली बार अल्लाह के नबी की जुबान से हमने ये हदीस सुनी, ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, कोई भी औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर रमजान के अलावा कोई रोजा ना रखे, कोई रोजा। अशरा हिज्जा का रोजा का अपना मकाम है, शौहर के मकाम से ज्यादा नहीं। अरफा का रोजा अपना है, ठीक है, लेकिन शौहर की इजाजत के बगैर नहीं। शव्वाल का रोजा ठीक है, लेकिन शौहर की इजाजत के बगैर नहीं। ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। सफ़वान इब्न मुअत्तल को कौन कौन जानता है? इनके बारे में कोई वाकया आपने सुना होगा। ये सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही सहाबी हैं जो हादिसे इफ्क में मुनाफिकीन की तरफ से तोहमत के शिकार हुए। ये सलमान ना आयशा से बचे हैं और ना आयशा सफ़वान से बची हैं। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ अल्लाह के नबी लौटे, पूरा ग़ज़वा, पूरा लश्कर अल्लाह के नबी लौटे। सवारी रात को लोगों ने क़याम किया, खड़े हुए, बेदार हुए, नमाज पढ़ी, पूरा की पूरा लश्कर चला गया। खेमे उखाड़ दिए गए, बर्तन धो दिए गए, औरतों ने कज़ाए हाजत कर ली, मर्दों ने कज़ाए हाजत कर ली, ऊंट बिठाए गए, हौदे रखे गए, सवारियां कूच कर गईं। अल्लाह के नबी ने सफ़वान इब्न मुअत्तल को नहीं जगाया। क्यों नहीं जगाया? जितना जगा लो उठेंगे नहीं। कड़ियां मिलाइए हदीस की। अल्लाह के नबी जब भी सफर में जाते सफ़वान इब्न मुअत्तल को छोड़ देते थे कि इनको जितना जगाओगे उठेंगे नहीं। तो अल्लाह के नबी छोड़ देते थे कि जब बेदार होंगे, मुसलमानों की जो चीजें पीछे छूट जाएंगी उसे अपने साथ समेट कर लेते आएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल को छोड़ दिया था। वही बीमारी का तज़किरा हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल कर रहे हैं। इन अहले बैतिन कद उरिफ़ लना ज़ाक़ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी हम ऐसे घर वाले हैं, नहनु ला नकादु नस्तयक़िज़ु इल्ला बअद तुलूइश फज्र, हम उस वक्त तक बेताब नहीं हो सकते जब तक कि सूरज की रोशनी हमारे चेहरों पर ना पड़े, फजर रोशन ना हो जाए। एक और वाकया सुन लीजिए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अपने शौहर अबू राफे जो कि अल्लाह के नबी के गुलाम हैं उनकी शिकायत क्या है? अल्लाह के नबी अबू राफे ने मुझे मारा है। सलमा अबू राफे की बीवी अल्लाह के नबी के पास मुकदमा लेकर आई हैं कि ऐ अल्लाह के नबी मेरे शौहर अबू राफे ने मुझे मारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा लका वलहा या अबा राफे, ऐ अबू राफे तुम्हारा और सलमा का क्या मामला है? सलमा मेरे पास मुकदमा लेकर आई है कि तुमने उनकी पिटाई कर दी है। क़ालत उज़ीनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये सलमा जो है ना मुझे अजियत देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं हदीसों में तकरीरों में हवाला बयान नहीं करता, लेकिन बयान कर दूं, वाक़या थोड़ा अजीब लगेगा। कहा अल्लाह के नबी, ये इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्तद में जिक्र किया है, नकल किया है, और शेख अर्नाउद ने इस हदीस को हसन कहा है। मैं बयान नहीं करता हूँ, लेकिन बयान कर दे रहा हूँ आगे आने वाली बात की वजह से। बिमा तूज़ी या रसूल अल्लाह, बिमा तूज़ी या सलमा, बिमा तूज़ी या अबा राफे, मा लका वलहा या अबा राफे, ऐ अबू राफे क्या बात है तुमने सलमा को क्यों मारा है? का तूज़ीनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये मुझे अजियत देती है। अल्लाह के नबी हज़रत सलमा की तरफ मुतवज्जे हुए, कभी माँ आज़ीती ही या सलमा, सलमा तुमने अबू राफे को क्या तकलीफ दे दी?
کہ واللہ ما آذیتہ بشیء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، ولکنہ احدث وہو یصلی، ہوا یہ کہ کل یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی اور سورہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، نماز میں ہی تھے، فإنہ احدث وہو یصلی، ان کا وضو ٹوٹ گیا نماز میں نے وضو ٹوٹنے کی آواز سنی، کہا میں نے آواز لگائی یا ابا رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر المسلمین اذا خرج من احدهم الريح ان يتوضا، اے ابو رافع آپ کو کیا اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پہنچی؟ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، حدیث کا سیاق بتا رہا ہے، یہ نیا حکم آیا تھا جس کی خبر ابو رافع کی کو نہیں تھی۔ کہا اے اللہ ابو رافع اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے اذا خرج من احدهم الريح ان يتوضا، کہ اگر ان میں سے کسی کو ہوا نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے، نماز چھوڑ دے، جا کر وضو کرے اور پھر آ کر نماز پڑھے۔ فقام فضربنی، کھڑے ہوئے اور مجھے مارنا شروع کر دیا، پہلے بات کی منائی، اب کہا فقام فضربنی، مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ فجعل رسول اللہ یضحک وهو یقول یا ابا رافع انها لم تأمرک الا بخیر، اے ابو رافع تمہیں کوئی مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ مجھ سے پوچھتے، صحابہ کے پاس چلے جاتے جہاں یہ حدیث بیان کی گئی تھی، اور کسی سے دریافت کر لے، مطلب کچھ بھی۔ ایک عورت نے تم سے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو جا کر وضو کرے، مجھ سے پوچھ لیتے، اور تم نے وَإِنَّهَا لَمْ تَأْمُرُكَ إِلَّا بِخَيْرٍ، بھلی بات کا اس نے حکم دیا تھا، تم نے اس کی پٹائی کر دی۔ یہ کوئی پٹائی کی بات تھی؟ مطلب کچھ بھی، مطلب کچھ بھی۔ دوسرا واقعہ ہو گیا، ایک اور واقعہ سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما عیب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، اے اللہ کے نبی ثابت ابن قیس بڑے دیندار آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش کرنے آنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرا حق ادا کرنے والے ہیں، سارا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے نبی ثابت ابن قیس کا چہرہ مجھے پسند نہیں اور میں نہیں چاہتی، اور میں جانتی ہوں اے اللہ کے نبی میں سے دل سے محبت نہیں کر سکتی، تو اے اللہ کے نبی میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اے اللہ کے نبی میرے درمیان اور ثابت ابن قیس کے درمیان آپ جدائی کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتردی علیہ حدیقتہ، اے لڑکی بتاؤ کیا تم ثابت ابن قیس کو وہ باغ واپس کر سکتی ہو جو انہوں نے تمہیں مہر میں دیا تھا؟ مہر میں پورا باغ کہاں واپس کر دوں گے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی نے کہا اقبل الحدیقہ وطلقھا تطلیقا، ان سے باغ لے لو اور انہیں ایک طلاق دے دو۔ تیسرا واقعہ ہے، ایک اور واقعہ سن لیجیے، ہم پھر اپنی بات پر آئیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں حضرت اکرمہ کہ حضرت تمیمہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو ان سے عبد الرحمن بن زبیر القرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا۔ نکاح کو ابھی 1 یا 2 دن ہی ہوا ہوگا، 1 یا 2 دن ہی ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، وعلیہا خمار اخضر، ان کے سر پر ایک ہرا دوپٹہ تھا، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس نے عورت نے اپنے تمیمہ بنت وہب نے اپنے ہاتھ پیر اور پیٹھ یا دوسرے اعضاء دکھائے جہاں مار کی وجہ سے چمڑی ہری ہو گئی تھی، اتنا مارا صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ ان کی چمڑی ہری ہو گئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, اکرمہ کہتے ہیں والنساء ينصر بعضهن بعضا, عورتیں اپنے مسئلے میں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں. کہا اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها اشد خضرة من ثوبها. اے اللہ کے نبی, تمیمہ بنت وہب کی جو کٹائی, جو پٹائی, جو دھلائی میں نے دیکھی ہے اللہ کے نبی, لجلدها اشد خضرة من ثوبها, اے اللہ کے نبی اس کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس کی چمڑی کا رنگ اس سے زیادہ ہرا ہو چکا ہے. حضرت عبد الرحمن بن زبیر نے جب سنا کہ ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر گئی ہیں, اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آئے, وہ دونوں بیٹے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. کہا وما لی الیہ من ذنب الا ان معه ليس بیغن عنی من هذا فاخذت حدبۃ من ثوبها, اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑ کے کہا جس طرح یہ کپڑا اے اللہ کے نبی بے جان ہے ویسے ہی میرے شوہر بے جان ہے, بستر میں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, پرفارمنس اچھا نہیں ہے اللہ کے نبی بستر میں. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی انی لانفذها نفس العظیم, اے اللہ کے نبی میں اسے بستر میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں. میں ترجمہ نہیں کروں گا, اس کا سمجھ لیجیے آپ لوگ, اور یوٹیوبر حضرات کو کاٹ لیجیے گا. کہا کہ انی لانفذها نفس العظیم, میں پوری طرح اللہ کے نبی انہیں بستر میں سنتشٹ کر دیتا ہوں. کہا کہ ولکنھا ناشد ترید رفعا, لیکن اے اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے کہ یہ نافرمان ہے اور اپنے پہلے شوہر رفاع کے پاس جانا چاہتی ہے جن سے ابھی طلاق ہوا ہے. اسی لیے کنواری لڑکیوں سے شادی کرنا چاہیے. کنواری لڑکی تو شادی کرنی چاہیے. شادی شدہ سے شادی کریں گے تو اس کے پاس 2 ایکسپیرینس ہوگا. کنواری کے پاس سے شادی کریں گے اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا, وہ جو پائے گی اس پہ کہے گی الحمدللہ. کہا یا رسول اللہ انہا ناشد ترید رفعا, اے اللہ کے نبی یہ بہت نافرمان ہے, اپنے شوہر رفاع کے پاس جانا چاہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ رفاع ایسے اور ایسے ہیں, انہوں نے ابھی تمہاری شہد نہیں چکھی, تو تم اس کے لیے رفاع کے لیے جائز نہیں ہو سکتی, پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی حتی یذوق من عسیلتک, یہاں تک کہ وہ تو عبد الرحمن بن زبیر القردی تمہاری شہد نہ چکھ لیں. اللہ کے نبی کی نظر ان دونوں بیٹوں پر پڑی. یہ لے کر آئے تھے اسی لیے کہ مسئلہ یہی ہے, گھریلو میاں بیوی کا مسئلہ ہے, مقدمہ بڑھنے والا ہے, میرا پکش مضبوط ہو جائے. اللہ کے نبی نے پوچھا بنو کا ہاؤلائی, یہ تمہارے بیٹے ہیں عبد الرحمن؟ کہاں اللہ کے نبی میرے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی نے اس عورت کو مخاطب کہا ھذا الذی تزعمین ما تزعمین انہم لاشبہ بہ من الغراب بالغراب, یہ دونوں بیٹے اپنے باپ سے ویسے ملتے ہیں, ویسے صدی ہے باپ کی جیسے کوا کوے سے ملتا ہے. ایک دم باپ پر گئے ہیں بیٹے. اب تم کہہ رہی ہو یہ مرد نہیں ہے, بستر میں اچھے نہیں ہے, تو یہ بیٹے کہاں سے آئے؟ یہ بھی نہیں یہ دوسرے کے بیٹے ہیں, باپ سے مل رہے ہیں, یا تم جھوٹی ہو. اللہ کے نبی نے مقدمہ رد کر دیا. اب سوال میرا یہ ہے, یہ سارے واقعات کس زمانے میں پیش آئے؟ وہ زمانہ جس زمانے سے بہتر روئے زمین نے زمانہ نہیں دیکھا, وہ زمانہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک میرا زمانہ ہے. وخیر الناس قرنی, کن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ ان لوگوں کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, قیام کرنے والے, جہاد کرنے والے, جنگ کرنے والے, جدال کرنے والے اور خون کی ندیاں بہانے والے, دین کے خاطر مضبوط لوگ, اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین ایمان والے میرے زمانے کے لوگ ہیں. جب اس زمانے میں میاں بیوی کے اختلافات ہوتے تھے, گھر میں لڑائیاں ہو سکتی تھی, گھر میں بگاڑ ہو سکتا تھا, طلاق اور خلا کے واقعات پیش آ سکتے تھے, تو سن لیجئے قیامت تک جتنا بھی زمانہ آئے گا, جتنے بھی ایام گزریں گے, کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرے گا جس میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے واقعات نہ ہوں, قیامت تک.
اور یہ میاں بیوی میں اختلاف کبھی انسانوں کی طرف سے ہو جائے تو وہ سمجھ لو وہ شیطان ہے انسان، میاں بیوی کے درمیان اپنی طرف سے ہو جائے تو سمجھ لو گھر میں شیطان ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش رکھتا ہے پانی پر. کہاں رکھتا ہے ابلیس؟ ابلیس کا عرش کہاں ہے؟ پانی پر. پانی پر کیوں ہے؟ پہاڑ پر کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ حدیث پڑھتے ہیں، کبھی سوچا پہاڑ پر کیوں نہیں ہے؟ اچھا میدان میں کیوں نہیں ہے؟ کسی کی چھت پر کیوں نہیں ہے؟ سوال کھٹکنا چاہیے نا کہ ابلیس کا عرش پانی پر ہی کیوں ہے؟ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ کا عرش بھی پانی پر ہے، آسمان میں ہے، آسمان میں پانی ہے، اس پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کانا اس بات کے لیے آتا ہے، اور حدیث صحیح اٹھا کے دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہاں کانا کا الفاظ بھی نہیں ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ پانی پر. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے لوگوں جانتے ہو زمین و آسمان کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال. اور اس کے بعد کی آسمان کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال. اس کے بعد آسمان کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال. ساتوں آسمان تک 500 سال. اور ساتویں آسمان کے اوپر کا ایک کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض. اس کرسی اور آسمان کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال. اس کے اوپر پانی ہے، پانی اور کرسی کی دوری کتنی ہے؟ 500 سال. اب فوق الماء عرش الرحمن، اس پانی کے اوپر رحمان کا عرش ہے. لا یخفی علیہ شیء من اعمالکم، جہاں سے اللہ رب العالمین تمہارے ہر اعمال کی خبر رکھتا ہے اس سے کچھ نہیں چھپا. صحابی کوئی ایسی بات بیان کریں جس میں عقل کی گنجائش نہ ہو تو وہ حدیث مرفوع حکمی ہوتی ہے، یعنی یہ حدیث نبی سے صحابی نے سنی ہے. ابلیس کا عرش پانی پر، اللہ کا عرش پانی پر ہے. ابلیس یہ سمجھتا ہے کہ میری بادشاہت بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی بادشاہت ہے، میرا تخت بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا تخت ہے، میرا عرش بھی پانی پر ہے اور اللہ کا عرش پانی پر. ثم یبعث سرایاہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابلیس اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے. ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. اعظمهم منہ فتنة، اعظمهم منہ منزلة، اکبرهم منہ فتنہ. ان میں سب سے قریب ابلیس کے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرتا ہے. ایک آدمی یجی واحدهم فیقول فعلت کذا وکذا، اس کے ابلیس کے حواری موالی سپاہی آتے ہیں ابلیس کے پاس اور کہتے ہیں میں نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا. ابلیس کہتے ہیں ما فعلت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا، جاؤ جاؤ ہٹو یہاں سے. ثم یجی واحدهم، اس کا دوسرے لشکر آتے ہیں کہتے ہیں ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ. اے ابلیس سن، میں اس آدمی کے پیچھے لگا، اس کے گھر میں گھسا، اس کی بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا، اس کے شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکایا، میں لگا رہا حتی ما فرقت بینہ وبین امرأتہ، اتنا لگا رہا کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو یہ کس کا کام ہے میاں بیوی میں جدائی کروانا؟ ابلیس کا اور ابلیس کے حواریوں اور مواریوں کا. اگر یہی کام سماج کے لوگ کریں تو سمجھ لیں کہ ان کے اندر شیطانوں کی صفت موجود ہے، وہ شیطان کے مددگار ہیں. کیا آج کی اس مختصر سی مجلس میں میں کچھ باتیں رکھوں گا کہ وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان کے اختلاف کو روکا جا سکے، اور وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے برتنے پر انسان اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے. حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا فی البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ ہمارے شوہر لوگ تو بڑے فلٹاس ہیں، کام کر کے آئیں گے ایسی دہشت ایسا روب بنا کر رکھا ہے، ایسے آتے ہیں کہ بچوں کو آہٹ لگ جائے کہ گھر میں
वालिदे मोहतरम आ गए हैं, बच्चे किताब खोलकर बैठे टोपी लगाकर, अलिफ लाम मीम दाल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बिल्लियां चारपाई के नीचे घुस जाए, क्या मियाँ में क्या भाई बिल्ली चिल्ला सब आ गए हैं। शौहर बीवियां बिल्लियां चारपाई के अंदर, अब बीवियां सर पर दुपट्टा रखे रूम का घर के सबसे कोने वाले बिस्तर में चले आए, क्या बात है, जल्ला सब आ गए। कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खला फिल बैत, हमारे शौहरों का हाल तो बड़ा बुरा है। अल्लाह के नबी हैं, जब घर में आते हैं तो क्या अल्लाह के नबी का मामला क्या होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि सुनो ए अरवा अमरा, अल्लाह के नबी कमांडर हैं, अल्लाह के नबी लीडर हैं, अल्लाह के नबी मुफ्ती, अल्लाह के नबी मुनाजिर, अल्लाह के नबी के मामला को यहूदियों के एतराज़ के जवाब भी देने होते हैं, जंग की मुहिम की तैयारियां करनी होती हैं, गरीबों मिस्कीनों नादारों की मदद करनी होती है, और दावत तबलीग के काम में चोट खाना भी होता। सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की देहड़ी पे कदम रखते, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम, सारी उलझने घर की देहड़ी के बाहर फेंक कर घर में घुसते। कान बस्सामन ज़हाका, हंसने वाले और मुस्कुराने वाले बनकर घुटे। नबी क्या थे, हंसने वाले और मुस्कुराने वाले। आप तसव्वुर कीजिए गज़वे तबूक या गज़वे खैबर, अल्लाह के नबी गज़वे तबूक और गज़वे खैबर या गज़वे खैबर से लौटे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मेरे घर में मेरे हुजरे में ताकचा था जिसमें मेरे खिलौने रहते थे, खिलौने, गुड़िया, वो तो पर्दा पड़ा हुआ था, हवा चली, पर्दा वो खुल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इन खिलौनों पर पड़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा, मा हादा या आयशा, अरे आयशा ये क्या चीज है। हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी बनाती मेरी बेटियां हैं। अल्लाह के नबी मेरी बेटियां, लड़के बच्चे खेलते करते गुड़िया गुड्डा गुड्डी का ब्याह कराते हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी गुड़िया है। अल्लाह के नबी वरा वरा वस्तहुन्ना फरसन लहू जनाहान वालैहा जनाहान मिन रिकाइन। हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी की नजर मेरे खिलौनों के दरमियान, मेरे गुड़ियों के दरमियान एक घोड़े पर पड़ी जिसके दो पर थे कपड़े के। अल्लाह के नबी ने कहा, वमा हादल लज़ी अरा वस्तहुन्ना, ऐ आयशा जो मैं बीच में एक चीज देख रहा हूँ वो क्या है। का फरसुन, घोड़ा है। अल्लाह के नबी, वमा हादल लज़ी अलैहि, जो उसके ऊपर है वो क्या है। का जनाहान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी दो पर हैं। अल्लाह के नबी, आयशा फरसुन लहू जनाहान, फर्श घोड़े के भी पर होते हैं। कामा समेत या रसूल अल्लाह इन्ना लिसुलैमान खैलन लहू अजनिहा, ऐ अल्लाह के नबी क्या आपको नहीं मालूम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घोड़ा था, उसका पर था। फज़हिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रअयतु नवाजिदु, अल्लाह के नबी हंस पड़े। आयशा, सुलेमान के बारे में तुम मुझे बता रही हो कि सुलेमान के पास था क्या क्या नहीं था। सुलेमान के घोड़े थे, उसका पर था या नहीं था, तुम मुझे बता रही हो। और कितनी तेज है हज़रत आयशा, कितनी हाजिर जवाब में उठा कर जवाब देती हैं। हाँ फर्जुन अमा समेता अन्ना लिसुलैमान खैरन लहू अजनिहा, ऐ अल्लाह के नबी क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान के घोड़े को पर था। फज़हिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रअयतु नवाजिदहु, मैंने अल्लाह के नबी मेरी बात सुनकर हंस पड़े कि माशाअल्लाह कितनी हाजिर जवाब है आयशा। आप यहाँ तक इतना हंसे कि आपके दांत को हमने देख लिया। हज़रत आयशा क्या करें, काना बस्सामन ज़हाका, अल्लाह के नबी मुस्कुराने वाले और हंसने वाले थे। हज़रत अब्दुल्ला जदली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि अल्लाह के नबी का अखलाक घर में कैसा होता था। बाहर तो हमें मालूम है नबी बड़े बाअखलाक हैं, नबी बड़े दीनदार हैं, नमाजी हैं, अल्लाह वाले हैं, नरमी से बात करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले। घर में हर आदमी की पोल पट्टी खुलती है। जो बाहर बहुत शरीफ है, बहुत अल्लाह वाला है, जिसका हाथ नहीं उठता, वो घर में आकर बीवियों की तोड़ाई कर देता है। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला आयशा, अम्मी आयशा, हम ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी घर में कैसे रहते थे। कालत कान अलियन अन्नास, नबी रुए जमीन के सबसे नरम इंसानों में से एक इंसान थे, सबसे नरम।
اور لم یکن فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجزو بالسیئۃ مثلها. اللہ کے نبی بےہودہ بکنے والے نہیں تھے, بازاروں چلانے والے نہیں تھے, برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے. ولکن یعفو ویصفح, نبی معاف کر دیا کرتے تھے, درگزر کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے گھر میں میاں بیوی کے درمیان یہ صفت مفقود ہے, جو نبی معاف کر دیا کرتے تھے اور درگزر کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے بستر پر غیر موجود پایا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ رات کو چراغ بجھا کر سوئیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ چوہا ڈبری گرا دے, لالٹن گرا دے اور پورے گھر میں آگ لگ جائے, اس اور تباہی مچ جائے. تو اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر پر غیر موجود پایا. نیند میں ہاتھ گیا ایسے, اللہ کے نبی غیر موجود, آنکھ کھل گئی. فجسستہ, میں نبی کی جاسوسی کے لیے اٹھی, میں زمین ٹول کے اٹھ رہی تھی, تو میں فاذا هو راقع او ساجد وهو يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك لا اله الا انت. میں نے نبی کے پیر کو یا نبی کو چھوا اور آپ حالت رکوع یا سجدے میں تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے سبحانك وبحمدك لا اله الا انت. فقلت في نفسي, میں نے اپنے دل میں کہا ان فداك وابي وامي یا رسول اللہ انک لفی شان وانی لفی شان آخر. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے اللہ کے نبی, آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں, آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں, آپ رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں, آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں, اور میں بدبخت اپنے نبی کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے شوہر کہیں چلے گئے ہیں. حضرت عائشہ کی دوسرا واقعہ صحیح حدیث میں بیان کرتی ہیں التمست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادخلت یدی فی شعرہ. قسم کھا کے کہتا ہوں آج ہمارے یہاں جو ماحول ہے, حضرت عائشہ کا جواب اور اللہ کے نبی کا صبر, اگر یہ جواب ہماری بیویاں دے تو گھما کر ایک پڑا کر دے ہی دیں گے. اس کو کراپ کر لیجیے گا, ہٹا دیجیے گا یوٹیوب سے. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر میں غیر موجود پایا. میں کھڑی ہوئی اور میں ٹٹول رہی تھی اللہ کے نبی کی باہر نکلوں. فادخلت یدی فی شعرہ, میں نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے بالوں میں ڈال دیے. اللہ کے نبی زمین پر سوئے ہوئے ہوں گے, گرم رہا ہوگا بستر, آپ زمین پر سو رہے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فادخلت یدی فی شعرہ, میں نے اپنے ہاتھ تلاشتے اللہ کے نبی کے بالوں میں ڈال دیے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کجا کی شیطان کی, کجا کی شیطان کی, اے عائشہ کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا تھا, کیا تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا, حضرت عائشہ کو معلوم ہے نبی کا اپنا مقام ہے, نبی کا اپنا مرتبہ ہے, نبی کا اپنا رتبہ ہے, نبی سے محبت جزو ایمان. وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو نبی سے نہ محبت کرے. لیکن عائشہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی نبی ہیں اور نبی عائشہ کے شوہر بھی ہیں. عورتوں کو اتنا اختیار ہونا ہی چاہیے. کہا حضرت عائشہ نے اما لک شیطان یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ میرے شیطان کی بات کیا کرتے ہیں, کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ پلٹ کے جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا بات بگڑ جائے گی. آپ نے کہا ہاں عائشہ میرے ساتھ شیطان ہے, ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم او فاسلموا, اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ شیطان ہے لیکن اللہ نے اس شیطان کے معاملے میں میری مدد کی ہے. یا تو وہ مسلمان ہو گیا ہے یا وہ اس کے شر سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے, وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا. چلو عائشہ بات ختم کرتے سوتے ہیں, بات ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بات ختم نہیں ہوتی ہے, بات بڑھ جاتی ہے, گھر والوں کو خوب ملا دیں گے. دیکھو تمہاری بیوی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک اور واقعہ دیکھ لیجئے, اخلاق دیکھیے اللہ کے نبی کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس سے ہوا, اور حجرے کے اندر اللہ کے نبی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بحث چل رہی تھی.
فسمع صوت عائشہ عالیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کی آواز سنی کہ وہ اللہ کی نبی کی آواز کے سامنے بلند ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے دروازہ پیٹنے شروع کیا، اذنوا لابی بکر، اذنوا لابی بکر، دروازہ کھولو ابو بکر کے لیے، دروازہ کھولو ابو بکر کے لیے۔ دروازہ کھلا، اللہ کے ابو بکر صدیق گھر میں گھسے۔ اب حضرت عائشہ نے باپ کو دیکھا، ابو بکر صدیق۔ ایسے موقع پر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ لو تمہاری بیٹی ہے، کتنی بدتمیز ہے، اس کی آواز باہر تک جا رہی ہے، محلے کے لوگ جان رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کی طرف دوڑے کہ پکڑیں اور انہیں 2 چپت لگائیں۔ کہتا یا بنت رومان، غصے میں تھے، اتنے غصے میں تھے کہ عائشہ کو اپنی بیٹی نہیں کہا، یا بنت ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی، ترفعین صوتکی علی رسول اللہ، اے بنت رومان تم اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند کرتی ہو۔ اب حضرت عائشہ بھاگے کہاں؟ جا کر لکا گئے اللہ کے نبی کے پیچھے، اللہ کے نبی کے پیچھے لکا گئی ہیں۔ اب اللہ کے ابو بکر صدیق مارنے کی کوشش کر رہے تھے، عائشہ نبی کے پیچھے لکائی ہوئی ہے، نبی بچا رہے ہیں۔ اللہ ابو بکر صدیق ادھر آ رہے ہیں، نبی ادھر آ جا رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق ادھر آ رہے ہیں، نبی ادھر آ جا رہے ہیں، بچا رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ابو بکر غصے میں باہر نکل گئے، سلسلہ میں علامہ البانی حدیث کو نقل کیا، سلسلہ میں باہر نکل کے غصے میں، لیکن ابو بکر غصے میں تھے۔ جب ابو بکر صدیق باہر چلے گئے، اللہ کی نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، ارائیتی کیف رأیتنی انکستکی من الرجل، اے عائشہ اب تو راضی ہو جاؤ، اب تو جھگڑا چھوڑ دو، دیکھو میں نے تمہیں تمہارے باپ سے پٹنے سے بچا دیا، دیکھو میں نے تمہارے باپ سے تمہیں پٹنے بچا دیا ہے، اب غصہ چھوڑو، جو بات بھی ختم کرو۔ ہم لوگ بات ختم ہی نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ بات بڑھاتے ہیں کہ طلاق ہو جاتا ہے یا خلا ہو جاتا ہے۔ اب کسی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، سماج کے لوگ بیٹھ کے مذاق دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کدھر بیٹھتا ہے، اور جب طلاق ہو جاتی ہے پورے محلے کے لوگ چلے آتے ہیں صلح کروا دی جائے۔ بھائی پہلی گولی لگنے سے پہلے ہی صلح کروا لیتے تو پہلی گولی بھی نہ چلتی نا۔ جب کسی نے پہلی گولی مار دی تو مسئلہ پوچھتے ہیں 3 طلاق ہوئی کہ 1 طلاق ہوئی کہ 3 طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، حلالہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا کیف رأیتنی انکستکی من الرجل، اے عائشہ اب تو راضی ہو جا، دیکھو میں نے تمہیں تمہارے باپ سے پٹنے سے بچا دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق غصے میں گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بیٹوں کو مارو اب مار نہ کھائے، مار پڑے نا، اب بیٹے کے چھت پر بھاگ جائیں تو جب نیچے آتے ہیں پھر پیٹنے کا من چلتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ بچے کبھی مار نہ کھائے بھاگ جائیں باغلی میں، رات کو آئیں گے تو بھی کٹائیں گے۔ حضرت عائشہ ابو بکر صدیق نے مارا نہیں تھا، بے چین تھے، پھر گئے ابو بکر کے لیے دروازہ کھولو۔ ابو بکر گھسے گھر میں، وقت اصطلحا، یہ دونوں آپس میں صلح کر کے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کان بسامن ضحاکا، نبی ہنسنے والے اور مسکرانے والے تھے، دونوں صلح کر کے بیٹھے تھے۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ادخلان فی سلمکما کما ادخلتمان فی حربکما، آج میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ لوگوں نے اپنی لڑائی میں ہمیں شامل کیا تھا، اپنی صلح میں بھی ہمیں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا قد فعلتو قد فعلنا، آؤ ابو بکر بیٹھو، ہم نے تمہیں شامل کر لیا۔ انداز دیکھیے اللہ کے نبی کا مسائل کو حل کرنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان۔ ہمارے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں دودھ پیتی، اللہ کے نبی مجھ سے گلاس لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد گلاس کو ایسے گھماتے، جس جگہ سے میں نے پیا ہے وہاں سے پیتے اور پھر گلاس رکھتے ہیں۔ میں گوشت کھاتی، گوشت ہڈی نوچتی حالت حیض میں، نبی علیہ السلام ہڈی کو مجھ سے لیتے، جس جگہ سے میں نے کھایا ہے اسی جگہ منہ رکھ کے آپ بھی گوشت نوچتے۔ میرا ایک سوال ہے، حضرت عائشہ نے جہاں دودھ پیا وہاں کی لذت اور جہاں حضرت عائشہ نے دودھ نہیں پیا وہاں کی لذت الگ تھی؟ جہاں حضرت عائشہ نے گوشت کھایا وہاں کی لذت اور جہاں حضرت عائشہ نے گوشت نہیں کھایا وہاں کی لذت الگ تھی؟ یا پروٹین زیادہ تھا، طاقت زیادہ تھی؟ اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ چھوٹی سی حرکت
حضرت عائشہ کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتی ہیں، تو یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی نے ایسا کیا، نبی نے ایسے دودھ پیا، اور نبی نے ایسے بوٹی کھائی۔ اتنا اثر کرتی ہے بیوی کے اندر یہ چیز۔ کبھی آپ بھی کر لیا کیجئے۔ ہمارے یہاں تو جھوٹا ہو جاتا ہے مولوی صاحب، یہ وہ جھوٹا پانی نہیں پیئیں گے۔ آج کے بچے بڑے ماڈرن ہیں، باپ پانی پی کے رکھا ہے، پاپا پانی نہیں پیئیں گے، دوسرا پانی دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اثر کرتی ہیں جس کو آج ہم بھول گئے۔ ہم ماڈرن زندگی میں جی رہے ہیں، ہمارے یہاں جھوٹا ہو جاتا ہے، اور اسی ہمارے یہاں الفت و محبت کم ہے۔ کتنی محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ وہ اس واقعے کو بار بار بیان کرتی ہیں۔ گھر میں اختلافات کی، بھائی پرچے ٹکا دینا، ورنہ آپ لوگ کہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اپنی بات آؤں گا تو ابلیس جو ہے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے میاں بیوی میں جدائی کرانے کے لیے۔ جو چیزیں گھر میں فساد کی وجہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور ذکر و اذکار سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ ان الشیطان ینفر من البیت تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب شیطان بھاگے گا میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوگا، شیطان بھاگے گا گھر میں برکت کا نزول ہوگا، شیطان بھاگے گا اللہ آسمان سے برکتیں نازل کرے گا، شیطان بھاگے گا خوشحالی ہوگی، شیطان بھاگے گا بچے ڈریں گے نہیں، شیطان بھاگے گا اللہ رب العالمین اس گھر کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ ان مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل المیت والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی قرآن کا تذکرہ ہو، اللہ کی باتیں پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار ہو، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس گھر کی مثال زندہ گھر کی ہے۔ اس گھر میں لوگ زندہ رہتے ہیں، ان میں ایک دوسرے میں محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، تسبیح و تحلیل نہیں کی جاتی، اس گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، باپ بیٹے رہتے ہیں، لیکن سب مردہ ہیں۔ باپ کو بیٹے سے نفرت، بیٹے کو باپ سے نفرت، بیوی کو شوہر سے نفرت، بات بات میں لڑائی اٹھا پٹک۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان نے اپنے لشکر کو بھیجا ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دے۔ کبھی آج اٹھا کر دیکھ لی، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جتنے گھروں میں طلاق یا خلا کی نوبت آتی ہے وہ گھر اللہ کے ذکر سے میکسیمم خالی ہیں، میکسیمم خالی ہیں۔ اللہ والیاں کیسی ہوتی ہیں کہ کسی نے نقل کیا کہ ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی اور شدید لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو برا بھلا کہہ دیا۔ اب بیوی جو ہے کونے میں جا کر رونے لگی، رو رہی تھی دارو قطار، دروازے پہ دستک ہوئی، آنسو دروازہ کھلا، شوہر نے دیکھا اس کے سسرال والے ہیں، بیوی رو رہی تھی اور دروازہ کھولا اور سسرال والے ہیں۔ ایسے ٹائم پر ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ایسے ٹائم میں ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ بھائی دیکھو میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، ابو جان دیکھیے آپ کے داماد نے مجھے مارا ہے، یہ میری کٹائی ہوئی ہے۔ رشتہ داروں نے پوچھا بہن یہ آنسو کیسے ہیں؟ کہا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور اچانک آپ لوگ آ گئے تو میری خوشی کا ٹھکانا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ معاملات ایسے بنائے جاتے ہیں۔ اب جو شوہر سامنے بیٹھا تھا وہ ہکا بکا، وہ سمجھا تھا میری کٹائی ہونے والی ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے، آپ سوچئے اس شوہر کے دل میں اس عورت کی محبت کتنی بڑھ گئی ہوگی۔
جو اللہ वालियां होती हैं वो ऐसे ही मसाइल को हल करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर अमल का दारोमदार नियत पर है और हर आदमी को उस चीज का बदला मिलेगा जिसकी नियत उसने की है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, जो आदमी हिजरत इसलिए करे कि वो हिजरत अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए, तो उसकी हिजरत अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए। और जो किसी औरत के लिए शादी करने के लिए हिजरत करे फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसे औरत के निकाह का सवाब मिलेगा, हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। अब हमारे यहाँ जो अज़वाजी जिंदगी में बिगाड़ है उसकी एक वजह हमारी नियत भी खराब है। एक वजह हमारी नियत खराब है। नियत क्या खराब है? हम शादी क्यों करते हैं? हम शादी इसलिए करते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ऐसी शादी कर देंगे कि मोहल्ला देखता रह जाए। हम शादी क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी नियत ये रहती है कि हमारे पास भी एक बीवी हो, बस। हम शादी के उस मकसद को भूले बैठे हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह के अजूबों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने मर्दों में से उनके जोड़े औरतों को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि वो जिना में सुकून न तलाश करें, अपनी बीवियों में सुकून तलाश करें। हमारा हाल क्या है? बीवी मौजूद है, हम सुकून बाहर तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए बेबरकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उनका हुलमरअतु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदमी को उसके अमल की नियत के साथ सवाब दिया जाएगा। अब हमारी नियत ही गड़बड़ है शादी के सिलसिले में, इसीलिए हमें शादी की वो बरकत नहीं मिलती जिस बरकत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और वो सुकून नहीं मिलता जिस सुकून का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया। हज़रत सुफियान बिन उयैना के पास एक आदमी आया और कहा सुफियान या अबू मोहम्मद, हज़रत सुफियान की कुन्नियत है, ऐ अबू मोहम्मद अना अदल्लुल अश्या इंदहा व अहकरुहा, मैं दुनिया में जितने शौहर हैं उन तमाम शौहरों में अपनी बीवी के नजदीक सबसे बदतरीन शौहर हूँ। हज़रत सुफियान ने सर झुकाया, कुछ देर खामोश रहे, फिर सर उठाया, कहा लअल्लका रग़िबता इलैहा लितज़्दादा बिज़ालिका इज़्ज़ा, तुमने शादी इसलिए की थी कि ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए। कहा मैंने इज्जत कमाने के लिए शादी की थी। कहा मन ज़हबा इलल इज़्ज़ि उब्तुलिया बिज़्ज़ुल्लि व मन ज़हबा इलल माली उब्तुलिया बिल फ़क़्रि व मन ज़हबा इलद दीन जमा अल्लाहु लहु अल इज़्ज़ वल माल मअद दीन। जो आदमी शादी इसलिए करेगा कि उसको इज्जत मिल जाए, अल्लाह उसे दलील कर देगा। जो आदमी शादी इसलिए करेगा कि माल मिले ऊंचे अमीर घराने की बेटी से, अल्लाह उसे गरीब कर देगा। और जो आदमी शादी इसलिए करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनदार देकर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए दीन भी जमा कर देगा, माल भी जमा कर देगा, इज्जत भी जमा कर देगा। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी को हदीस है? कहा नहीं, अल्लाह के नबी को हदीस नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है, खुद का ज़ाती तजुर्बा है। हम लोग 4 भाई थे, मोहम्मद, इब्राहिम और मैं और एक और बड़े भाई। तो मेरे भाई जब मोहम्मद की शादी का वक्त आया तो उन्होंने अम्मी जान से कहा कि अय अल्लाह अम्मी जान, हम लोगों को खानदान थोड़ा नीचा है, हम लोग खानदान का नीचा है, हमें एक ऐसी लड़की शादी करनी है जो खानदान में हमसे ऊंची हो। तो हम मेरी वालिदा ने उसका मेरे भाई मोहम्मद का निकाह एक ऐसे ऊंचे खानदान वाली लड़की से कर दिया कि जो खानदान में हमसे ऊंची थी। अब जो खानदान में ऊंची रहेगी तो ऊंचा ऊंचा फेंकेगी ना, जितना घी तुम लोग देसी डालते हो उतना हम नौकरों को बांट देते थे, जितनी तुम्हारी तनख्वाह महीने की ना उतना हम लोगों का एक दिन का खर्चा है। तो ऊंचा सुनने के चक्कर में ऊंचा पूरा करने लगे, नतीजा क्या हुआ? कल लाश हो गए, समाज में कुछ बचा ही नहीं, एकदम मोहताज, जो इज्जत थी वो भी गई। मेरे भाई दूसरे भाई की इमरान की शादी का वक्त आया तो इमरान ने कहा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा तो भैया, जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ भी हो वो अच्छा इंसान है। जिनके घर में अमीरी के शजर लगते हैं, जमाने को उनके हराए हुनर लगते हैं। तो ए अम्मी जान, मालदार लड़की चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मालदार हो। अब जो मालदार घर से आएगी वो लाइफ बॉय थोड़ी लगाएगी, उसको तो डब चाहिए, वो गरी का तेल थोड़े लगाएगी, उसे लिवॉन चाहिए, हेयर सीरम चाहिए, जैतून का तेल चाहिए, उसका खर्चा भी बड़ा रहेगा।
فَأَخَذُوا مَا فِي يَدَيْهِ، ان کے پاس جو مال تھا یہ سب ختم ہو گیا ارمان پورا کرتے کرتے. وَلَمْ يُؤْتُوا شَيْئًا، ان مالداروں نے وراثت میں کچھ دیا بھی نہیں، غریب ہو گئے، کھانے کو محتاج ہو گئے. میں نے جب اپنے دو بھائیوں کا حال دیکھا میں نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. کون جائے اس رسوائی کو اٹھانے کے لیے؟ لیکن محدث تھے. حدیث آتی ہے اللہ کے نبی کی تنکح المرأة لأربعین، حدیث آتی ہے اللہ کے نبی کی النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. شاگرد پوچھتے اے سفیان بن عیینہ، اے شیخ الحدیث، اللہ کے نبی کی حدیث آ رہی ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، اس سنت پر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث آ رہی ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو بلا وجہ چھوڑے، حقیقت سمجھ کے چھوڑے، وہ ہم میں سے نہیں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ میں بڑا پریشان تھا. اسی زمانے میں میرے شہر میں ایک محدث آئے تو میں نے ان کو اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں 2 حدیث سنا کے جا رہا ہوں. حدیث و جاد ابن ایک حدیث اللہ کے نبی کی تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، مال دیکھ کر، اولاد حسب نسب دیکھ کر، جمال دیکھ کر، دین دیکھ کر. فاظفر بذات الدین. اے سفیان بن عیینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اپنے نکاح میں دیندار عورتوں کو ترجیح دینا. مالدار مل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، حسب نسب والی مل جائے کوئی حرج نہیں، تینوں مل جائے، چاروں مل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن مالدار کو دیندار کو ترجیح دینا. اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اعظم النکاح برکتا ایسرها معونا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اب فیصلہ آپ کر لیجئے گا. حضرت سفیان ابن عیینہ نے کہا میں نے جب اللہ کے نبی کی یہ دونوں حدیث سنی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اے امی جان مجھے ایک دیندار عورت چاہیے. اور میں نے اللہ کے نبی کی سنت کی ابتدا میں مہر کم رکھا تو اللہ رب العالمین نے میرے لیے دین اور مال کے ساتھ ساتھ دین بھی جمع کر دیا، اچھا اونچا خاندان بھی دے دیا، اور اللہ رب العالمین نے مال بھی دے دیا. اب میں اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ رئیس ہوں. تو ہماری یہ نکاح کی نیت ہی گڑبڑ ہے. ہم شادی کے کتنے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں، کھل کر کہتے ہیں بیوی مالدار چاہیے. اللہ کے بندے، بیوی کے مال سے آپ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کہیں اللہ کے نبی اس واقعے سے عبرت لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو مالدار کو تلاش کرنے کے چکر میں آپ غریب ہو جائیں. اور ایک چیز ہے میاں بیوی کا ایک دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عدم صبر ہے. میاں بیوی میں صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہے. کیا صبر نہیں ہے؟ کوئی چیز دیکھی ناپسند ہوئی پھڑاک سے بول دیا، بات بڑھا لی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر. کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ کرے، نفرت نہ کرے. ان کرہ منھا خلقا، اگر اپنی بیوی کے اندر اسے کوئی چیز ناپسند ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بیوی کے اندر ہی کوئی ایسی خوبی ظاہر کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اب دعوت کھانے گئے دوست کیا بچے آئے، کہا بیٹا قرآن پڑھو. بیٹا بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کہا کس مدرسے میں پڑھاتے ہو؟ کہا نہیں مدرسے میں نہیں پڑھائے، یہ ان کی والدہ نے پڑھایا ہے. ان کی والدہ قرآن کی حافظہ ہیں، قاری ہیں، بڑی جانکار ہیں، میری بیوی کو تو کچھ نہیں آتا. دوسری جگہ دعوت کھانے کے لیے گئے، وہاں کھانا دسترخوان لگا، بڑا لذیذ کھانا ہے. بھائی کس نے کہاں بنوایا ہے؟ کہا کہیں نہیں بنوایا، یہ میری بیوی نے بنایا ہے. دوست کہہ رہے ہیں کتنا لذیذ کھانا ہے، میری بیوی کو تو دال چاول پکانے آتا ہے. تیسرے کے یہاں گئے، وہاں کپڑا سیلے، دیکھا کپڑا کسے سیا، کہاں سلا؟ کسی نے سیا، میری بیوی نے سیلا ہے. بڑی ہنرمند ہے، میری بیوی کو تو کچھ نہیں آتا. تو اب آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جو الگ الگ عورتوں کی خوبیاں ہیں وہ آل ان ون اس کی عورت کے اندر آ جائے. سب کی سب اس کو چاہیے. 3 عورتوں کو دیکھ کر آیا ہے اور تینوں کی خوبیاں اس کو اپنی عورت میں چاہیے. اللہ کے بندے، جو بہت بڑی قاری تھی جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، ہو سکتا ہے خوبصورت نہ ہو. اور جو عورت کھانا پکا رہی تھی، ہو سکتا ہے اس کی آواز یا اس کا انداز گفتگو یا شوہر سے اس کا برتاؤ اچھا نہ ہو.
जिसने कपड़ा सिया है हो सकता है उसके अंदर कोई नक्श तो लंगड़ी लूली हो, कुछ भी हो सकता है अल्लाह के बंदे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 10 औरतें हैं, 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों की जो बीवियां हैं उनके अंदर जो अलग अलग खूबियां हैं वो 10 औरतों की खूबियां अकेली आपकी बीवी के अंदर आ जाए, हमारी बीवी के अंदर आ जाए, मुमकिन ही नहीं। इसी अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यफरक मोमिनुम मोमिनतन इन करिहा मिना खुल्कन रदिया मिनहा आखर। कोई इंसान किसी मुसलमान मोमिन मर्द औरत को किसी ऐब की वजह से किसी बुग़्ज़ ना करे। अगर कोई चीज नापसंद है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसी चीज जाहिर कर देगा जो उसे पसंद आएगी। एक और चीज है जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का बाइस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैली फसल्ला वईका मरअतहु फइन अबत नज़हा फी वजहिल मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मर्द पर, उस शौहर पर रहम करे। दुआ किसने दी है? अल्लाह के रसूल ने। जो दुआ दी वो दुआ कबूल है। का अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करे उस शौहर पर जो रात को उठे, नमाज पढ़े और फज्र के करीब या रात की नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाए। बीवी कहे नहीं उठना नहीं है, पानी ले, पानी का छींटा अपने बीवी के चेहरे मारे, तो अल्लाह रब्बुल अपनी बीवी को जगाए नमाज के लिए। व रहीमल्लाहु इमराअतन, और अल्लाह रहम करे उस औरत पर कामत मिनल लैली, जो रात को क़ियामुल लैल के लिए फजर की नमाज के लिए खड़ी हो, फसल्लत, नमाज पढ़े, व ऐकज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी नमाज के लिए जगाए। फ़इन अबा, अगर शौहर उठने से इनकार करे, नज़हत फी वजहिल मा, तो पानी ले और पानी लेकर अपने शौहर के चेहरे मारे, उसे जगाए और उसे नमाज का एहतमाम कराए। हम में से खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपनी बीवियों को क्या नमाज पढ़ाएंगे? कितने ऐसे बदबख्त लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नमाज पढ़कर क्या होगा। ये बरकत है, नबी की दुआ है। अगर घर में खुशहाली चाहते हैं, मियाँ बीवी मोहब्बत चाहते हैं, उठिए फजर की नमाज के लिए और अपने बीवी बच्चों को उठाइए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज के लिए खड़े होते, व अना मुतरिदतुम बैन यदै, और मैं अल्लाह के नबी के सामने पड़ी रहती थी। नबी नमाज पढ़ने क़ियामुल लैल और मैं पढ़ी रहती थी। जब नमाज अल्लाह के नबी पढ़ लेते और वितर का वक्त होता, अल्लाह के नबी कहते कूमी या आयशा फऔतिरी, ऐ आयशा उठो और वितर की नमाज पढ़ लो। तब हज़रत आयशा वितर पढ़ती थी। इससे ये भी साबित हुआ कि जरूरी नहीं कि हर आप तहज्जुद पढ़ लें तो औरतों को भी जगाते हैं तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह के नबी ने आयशा को तहज्जुद के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन वितर के लिए आपने कहा कि आयशा उठो वितर पढ़ लो, फजर का वक्त करीब होने वाला है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ, ऐ रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ दे, किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे, हमारे घर में मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमारे अखलाक को, किरदार को अच्छा कर दे। जब तक दार खानिम दरक सैयद इस्लाम बंद दरक और जब हमारा खात्मा ईमान खैर करो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।